4 روزے منع ہیں عید الاضحیٰ میں اور 1 روزہ منع ہے عید الفطر میں۔ یہ کل ملا کر پورے سال میں 5 روزے ہیں جن کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، یہ روزے نہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی بھی دن کے روزے کو بدعت کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، گناہ کہتا ہے، تو وہ شریعت پر اضافہ کرنے والا ہے، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے، شریعت نے تو 5 روزے حرام کیے تھے، اگر کوئی اس ڈبے میں سے کوئی روزہ اپنی جہالت کی وجہ سے اٹھا کے اس ڈبے میں لے کر جاتا ہے تو وہ پھر شریعت پر افترا کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ روزہ رکھنے والا بدعتی نہیں ہے، اس پر بدعت کا فتویٰ لگانے والا بدعتی ہے، کیونکہ اس نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر دی ہے۔ تو 15 شعبان کے روزے کو ہم مستحب اور نفل کہتے ہیں، رکھو ٹھیک ہے، نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے، ضعیف حدیث میں اس کی فضیلت آئی بھی ہے، نہ بھی آئی ہوتی تب بھی 26 کا روزہ رکھنا بھی نفل ہے، 27 کا روزہ رکھنا بھی نفل ہے، 28 کا روزہ بھی رکھنا نفل ہے۔ ہم نے آج تک کبھی بھی نہ 15 شعبان کے روزے کو واجب کہا ہے، نہ 27 کے روزے کو واجب کہا ہے۔ کوئی نہیں رکھتا تو نہ ہم اس پر کوئی الزام ڈالتے ہیں، اور جو رکھتا ہے نہ ہم اس کو بدعتی اور جہنمی کہتے ہیں۔ تو اعتدال والا یہی موقف ہے کہ جو روزے فرض ہیں اور جو روزے مکروہ تحریمی ہیں ان کو ہٹا دو، باقی سارے دنوں کا روزہ نفل میں آتا ہے، ان کو اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے چکر میں بدعت اور حرام کہنا، یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، جو نہیں رکھتا ہے ان کو وہ لعنت ملامت کرتا ہے، تو یہ بھی شریعت میں افترا کرنے والا ہے، کیونکہ ہے نفل روزہ، آپ اس کو واجب کا درجہ دے رہے ہیں تو یہ بھی زیادتی، اور ہے نفل روزہ آپ اس کو حرام کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ جو شریعت نے جس روزے کو اسٹیٹس دیا ہے وہی اسٹیٹس دینا پڑے گا۔ ہاں، 30 شعبان کے دنوں میں سے 15 والا اس لیے تھوڑا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے، یہ دن بڑا برکت والا ہے۔ ان میں سے بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، لیکن ضعیف حدیثیں ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر مسلک والا، دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو، وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں معاذ اللہ بیکار نہیں ہیں، بلکہ ضعیف حدیثوں سے فضائل ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنوں کی فضیلت، راتوں کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، اعمال کی فضیلت، شخصیات کی فضیلت، یہ ساری فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ صرف حرام اور حلال ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک چیز بائی ڈیفالٹ حرام ہے، آپ ضعیف حدیث سے اس کو حلال ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک چیز بائی ڈیفالٹ حلال ہے، آپ ضعیف حدیث کی بنیاد پہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ لیکن 15 شعبان کو ویسے بھی روزہ رکھنا ہر مسلک کے نزدیک جائز ہے، ایک ضعیف حدیث بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہم کہیں گے ویسے بھی نفل تھا، اب بھی نفل ہے، باقی دنوں میں رکھتے ہو تو بھی اچھا ہے، لیکن اس دن کا اہتمام کر لیا جائے تو تھوڑا زیادہ اچھا ہے۔ چلو ایک ضعیف حدیث کی تائید تو مل رہی ہے، تو اس میں کون سا بڑا گناہ ہو گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں آپ 15 پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ 27 پہ فوکس کر رہے ہیں؟ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ محدثین نے 15 شعبان کے حوالے سے باقاعدہ باب باندھے ہیں اپنی کتب کے اندر اور اس کے فضائل ذکر کیے ہیں، تو عام 30 شعبان کے اندر عام راتوں کے مقابلے میں اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت تو حاصل ہے نا، تو اسی اہمیت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں باقی دنوں کا رکھو تب بھی نفل، اور 15 کا رکھو تب بھی نفل، 15 کا نہ چھوڑو، بہتر ہے رکھ لو، ثواب آپ کو ملے گا۔ اس حوالے سے ضعیف حدیثیں بھی ہمیں موجود مل جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو موقف بیان کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو یہاں سے اٹھا کے روزے حرام میں ڈالتا ہے وہ شریعت پر افترا کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اسے اس حوالے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔